درود و سلام اور حمد و ثنا کے بعد لاکھوں رحمتیں ہوں آپ کے صحابہ پر، تابعین پر، تبا تابعین پر، وائدین، مبلغین، محدثین، مصنفین پر، مؤلفین پر کہ جن کی وجہ سے اسلام ٹھیک اور مکمل حالت میں ہم تک پہنچا۔ معزز سامعین گرامی قدر، آج 18 اپریل ہے اور پچھلے جمعے آپ کے سامنے اعلان کیا تھا کہ اللہ کے فضل و رحمت سے ہم 18 اپریل کو یہاں سے نکلیں گے، ایل ڈی ایوینیو چوک تک اقصی مارچ کریں گے۔ ہمارے یہ جو سارے کے سارے مارچ کا مقصد ہے، غرض و غایت ہے، اقصی مارچ اور حقوق اہل حدیث، یہ جو سارے کے سارے مارچ کا جو انتظام کیا گیا ہے، ان کے مقاصد کیا ہیں، اس حوالے سے آج چند گزارشات کو آپ لوگوں کے سامنے رکھنا ہے۔ بنیادی طور کے اوپر جو مسجدیں عمومی طور پر یہ اللہ کے گھر ہیں۔ مسجد اقصیٰ کی ابھی بات نہیں ہو رہی، عام مسجد بھی، سارے اسی چلا کے ہیں یار، عام جو مسجدیں ہیں وہ بھی اللہ کے گھر ہیں، اللہ کے گھر ہیں۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا۔ اس سے زیادہ ظالم اور اس سے زیادہ بدبخت کون ہے جو مسجدوں میں اللہ کا ذکر کرنے سے لوگوں کو روکے، وَسَعَى فِي خَرَابِهَا، اور اس کی خرابی کے لیے دن رات جد و جہد کرے۔ وہ مسجد اقصیٰ کا یہودی مخالف ہو، یا مسجد عمر بن خطاب کا مخالف ہو، یا جوبلی ٹاؤن کی مسجد کا مخالف ہو، اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں اسے ظالم کہہ رہے ہیں۔ یہ جو مسجدیں ہیں یہ زمین کے اوپر اللہ کے سب سے مطہر مبارک مقامات ہیں۔ صحیح احادیث کی روشنی میں تفصیل طلب موضوع ہے، لیکن یہ مقامات جیسے ہم رات کو آسمان پہ نظر ڈالتے ہیں اور اگر مطلع صاف ہو، پاکستان سے بالعموم ایک ایسا اینگل ہے کہ آپ کو ستاروں کی بڑی تعداد نظر نہیں آتی، لیکن جو پہاڑی علاقوں میں رہتے ہیں یا صحراؤں میں رہتے ہیں جہاں پہ مطلع بالکل صاف ہو، تو آسمان کے ستاروں کی روشنی بھی زمین تک پہنچتی ہوئی محسوس ہوتی ہے۔ اس قدر بڑی تعداد میں ستارے چمکتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ جس طرح زمین کے لوگ آسمان پہ چمکتے ہوئے ستاروں کو دیکھتے ہیں، آسمان والے جب زمین کی طرف دیکھتے ہیں تو مسجدیں اسی طرح چمک رہی ہوتی ہیں، ٹمٹما رہی ہوتی ہیں۔ اللہ کے نزدیک سب سے پکیدہ، چھوڑ دو یار عدیل، اب چل گیا، اب پھر اللہ کے نزدیک زمین کی پشت کے اوپر سب سے مبارک، سب سے مطہر جگہیں اگر کوئی ہیں مسجدیں ہیں، اور سب سے بدترین مقامات اگر کوئی ہیں تو بازار ہیں۔ کیوں مبارک ہیں؟ کیوں مطہر ہیں؟ کیوں پاکیزہ ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے مسجدوں کے ساتھ کون سی ایسی باتیں مربوط کی ہوئی ہیں جس کی وجہ سے ان کا مقام و مرتبہ اس قدر زیادہ ہے کہ من بنا للہ مسجداً بنا اللہ لہ بیتاً فی الجنہ، جو مسجد بناتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا جنت میں گھر بنا دیتے ہیں۔ اور حدیث کے الفاظ ہیں، جو مسجد بناتا ہے پرندے کے گھونسلے کے برابر، پرندے کے گھونسلہ، پرندے کا گھونسلہ چیل کا بڑا ہو گیا، باز کا بڑا ہو گیا، چڑیا کا گھونسلہ کتنا ہوتا ہے؟ اس سے بھی چھوٹے پرندے موجود ہیں، ایک انگوٹھے جتنا پرندہ بھی موجود ہے، اس کا گھونسلہ کتنا کو ہوگا؟ اس گھونسلے کے برابر بھی اگر کوئی بندہ مسجد بناتا ہے، اس حدیث کا کیا مطلب ہے؟ گھونسلے کے برابر مسجد ہو تو بندہ نماز کیسے پڑھے گا؟ اس کا مراد یہ ہے کہ گھونسلے کے برابر مسجد کی جگہ کے اندر حصہ ڈالا۔ ایک تو یہ ہے نا جو ہم نے اعلان کیا ہوا ہے کہ 8 اسکوائر فٹ کی جگہ 80,000 کا مسلح، 60,000 کا مسلح، 1 فٹ بھی 6 انچ کی جگہ کے اندر بھی جو بندہ جتنے پیسے ڈالتا ہے اس بندے کا بھی اللہ جنت میں پورا گھر بناتے ہیں، تھوڑا نہیں۔ یہ مسجدیں اتنی پاکیزہ اور مطہر کیوں ہیں؟ اس لیے کہ من خرج من بیتہ متطہرا، جو گھر سے صرف وضو بنا کر نکلتا ہے، گھر سے وضو کر کے نکلتا ہے، الی صلاۃ مکتوبۃ، با جماعت نماز کو ادا کرنے کے لیے، فاجرہ کاجر الحاج المحرم، اس بندے کو اس حاجی جیسا اجر ملتا ہے جو حاجی احرام پہن کے پورے مناسک ادا کرتا ہے۔
جو بندہ مسجد کی طرف گھر سے نکلتا ہے، طالب علم آج بڑی تعداد میں آئے ہیں، جو بندہ گھر سے نکلتا ہے اس کے لیے ایک حج کا اجر ہے. تو جو بندہ مسجد میں آ کے نماز با جماعت ادا کر لے گا اس کے لیے اجر و ثواب کتنا ہوگا؟ اگر گھر سے نکلنے کا اجر حج کے برابر ہے. جو بندہ گھر سے نکلتا ہے، یہ مسجدوں کی فضیلت کیوں ہے؟ جو بندہ گھر سے نکلتا ہے اس نیت کے ساتھ کہ میں مسجد میں دین کی کوئی بات کروں گا یا دین کی کوئی بات سنوں گا یا کسی کو دین کی کوئی بات سمجھا دوں گا، اس کو بھی پورے حج کا ثواب مل جاتا ہے. آپ سب کیا کرنے کے لیے آئے ہیں؟ دین کی بات سننے کے لیے آئے ہیں. سب کو ایک حج کے برابر ثواب مل گیا. آپ سب مسجد میں نماز با جماعت ادا کرنے کے لیے آئے ہیں، سب کو ایک حج کا ثواب مل گیا. یہ مسجدیں، ان کی اہمیت اور فضیلت کیا ہے؟ 100 سے زائد احادیث، محدثین کہتے ہیں 100 سے زائد احادیث صرف مسجد کے ساتھ متعلق ہے، مسجد کے ساتھ متعلق ہے. اور بڑی بڑی احادیث آج آپ کے سامنے دہرانی ہے. 7 عرش کا سایہ پانے والوں میں سے ایک شخص وہ بھی ہوگا جس کا دل مسجدوں کے ساتھ معلق رہے گا، عرش کا سایہ ملے گا. یہ مسجد بندہ مومن کے لیے جیسے مچھلی کے لیے پانی ہے، اس طرح بندہ مومن مسجد کے بغیر زندہ ہی نہیں رہ سکتا. اس کی روح مر جاتی ہے، مردہ ہو جاتی ہے، بیمار ہو جاتی ہے. یہ مسجدوں کا اتنا اجر و ثواب کیوں ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ مسجدوں کی طرف رخ کرتا ہے اور مسجد کی طرف آتا ہے وہ زائر اللہ ہے، وہ اللہ کا مہمان ہے. اور اللہ ایک ایسا میزبان ہے کہ اپنے مہمانوں کی جب ضیافت کرتا ہے تو پورا اکرام کرتا ہے. ایک بندہ کسی بڑے شخص کا مہمان بن جائے، کسی سخی کا، کسی جواد کا، کسی وزیر اعظم کا، کسی بندہ پرور کا، وہ اس کے ساتھ کیا معاملہ کرتا ہے؟ اور جس کو اللہ پکار رہے ہیں آؤ مسجد کی طرف میں تمہاری میزبانی کروں گا، وہ اللہ کیسی میزبانی کرے گا؟ حدیث کے الفاظ ہیں کہ ایک دفعہ مسجد آنے کے اندر 2 حکم پوشیدہ ہیں. آ تو ایک دفعہ رہا ہے لیکن واپس بھی تو جاتا ہے، واپس بھی تو گھر جاتا ہے نا. تو اللہ تعالیٰ ایک دفعہ آنے کے بدلے میں چونکہ وہ واپس بھی جا رہا ہے اس کے لیے 2 میزبانیاں تیار کرتا ہے، 2، ایک میزبانی نہیں. اور اس میزبانی کا ہلکا سا ذکر، ایک وقت کی میزبانی بندہ مسلم کے لیے، بندہ مومن کے لیے جو ایک وقت نماز ادا کرنے کے لیے مسجد میں آیا ہے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو میزبانی تیار کی ہے، یاقوت کے کمرے کے اندر 70 کمرے زعفران، 70 کمرے یاقوت کے اندر، زمرد کے کمرے، یاقوت و زمرد کے کمروں کے اندر 70 کمرے ہوں گے. اور ان 70 کمروں میں ہر کمرے میں 70 دسترخوان پڑے ہوں گے اور ہر دسترخوان کے اوپر 70 کھانے ہوں گے اور ہر کھانے کے 70 ذائقے ہوں گے. یہ بندہ مومن کی ایک وقت کی میزبانی ہوگی. اور ایک نماز کے بدلے میں کتنی میزبانی ہے؟ ایک وقت کی میزبانی یہ ہے. اور حدیث کا دوسرا مفہوم یہ ہے کہ اس کے لیے اللہ تعالیٰ ایک مرتبہ ہی کے بدلے میں جنت میں ایک گھر بنا دے گا. یہ مسجدوں کے فضائل اور مناقب کیوں ہیں؟ یہ مسجدیں اتنی اہم کیوں ہیں بندہ مومن کے لیے؟ آپ دیکھیے کہ بندہ پہلی صف میں آ کے بیٹھ گیا تکبیر اولیٰ سے پہلے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں پہلی صف والوں کے اوپر. بندہ دوسری صف کے اندر آ کے بیٹھ گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں دوسری صف والوں کے اوپر. اور تکبیر اولیٰ سے پہلے جتنے بندے مسجد میں داخل ہو گئے، جتنے، وہ 100 صفیں ہوں، وہ 200 صفیں ہوں، وہ 1000 صفیں ہوں، وہ 2000 صفیں ہوں، تکبیر اولیٰ سے پہلے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی الصفوف الاول، 1000 صفیں بھی تکبیر اولیٰ سے پہلے بن جائیں، 1000 صفیں بھی، تو اللہ اور اس کے فرشتے ان ساری صفوں کے اوپر درود بھیجتے ہیں.
یہ فضائل اور مناقب کہاں حاصل ہوتے ہیں؟ مسجدوں میں. جو بندہ فجر کے بعد بیٹھ جائے ذکر کرتا رہے اشراق آ گیا, 2 رکعت نماز کو ادا کر لیا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حج و عمرے کا ثواب مل گیا. یہ حج و عمرے کا ثواب کہاں ملنا ہے؟ اور بھائی گھر سے نکلے ہو حج کا ثواب, نماز پڑھنے کے بعد بیٹھے ہو میزبانیاں, واپس جاتے ہو میزبانیاں, یہ سارے کے سارے ثواب کس کے متعلق ہیں؟ مسجد کے متعلق ہے. آپ اندازہ کیجئے, نماز تو بندے نے اللہ کے لیے پڑھنی ہے, اپنی ذات کے اوپر ہی احسان کرتا ہے بندہ, لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ صفیں بنانا اور یہ مسجدوں میں آنا اتنا پسند ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو نمازی دوسری نمازی کے ساتھ جڑ کے کھڑا ہو جائے, پاؤں کے ساتھ پاؤں ملا لے, کندھے کے ساتھ کندھا ملا لے, اللہ جنت میں ایک گھر بنا دیتے ہیں. یہ اجر و ثواب کہاں ملنا ہے؟ مسجدوں میں. جو بندہ نماز سے پہلے آ گیا, ابھی تکبیر اولیٰ بھی نہیں ہوئی, نماز سے پہلے آ گیا اور صف میں بیٹھ گیا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ نماز میں ہے, بیٹھا ہوا کچھ بھی نہیں کر رہا, وہ نماز میں ہے. جس بندے نے سلام پھیر لیا کچھ بھی نہیں کر رہا, اور جہاں پہ سلام پھیر کے بیٹھ گیا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ نماز اللہ کے ساتھ گفتگو اور کلام ہے. جیسے قرآن ایک رسی ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے لٹکایا ہوا ہے, جو بندہ چاہے پکڑ لے, اللہ سے کلام کرنا چاہے کر لے. اسی طرح نماز کے اندر جب سورت فاتحہ پڑھی جاتی ہے, رب تعالیٰ جواب دیتے ہیں. وہ رب تعالیٰ جو نبیوں کے علاوہ کسی سے کلام نہیں کرتے, کہ نمازی جب کھڑے ہو کے سورت فاتحہ پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ جواب دیتا ہے. یہ کہاں پہ ہے؟ مسجد میں. یہ عظمت مسجدوں کی اتنی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ سجدہ زمین پہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے سجدے کو اتنا بلند کرتا ہے, اتنا بلند کرتا ہے کہ وہ سجدہ اللہ کے قدموں میں پہنچ جاتا ہے. یہ کہاں ہوتے ہیں؟ ان مسجدوں کے اندر عبادت کرنے والوں کو تنگ کیا جائے, توحید کے نعرے بلند کرنے والوں کو تنگ کیا جائے, ان کے اوپر عرصہ حیات تنگ کر دیا جائے. اور یہ تو ایک عام مسجدوں کی بات ہو رہی ہے. ایک بندہ اکیلے نماز پڑھتا ہے, اس کو کتنی نمازوں کا اجر ہے؟ ایک بندہ مسجد میں پڑھتا ہے, کتنی نمازوں کا اجر ہے؟ 27. اور ایک بندہ مسجد اقصیٰ میں نماز پڑھتا ہے تو کتنا اجر ہے؟ صحیح حدیث کے الفاظ جو ہیں وہ ہے 250. متعدد روایات ہیں. جو بندہ بیت اللہ الحرام میں نماز پڑھتا ہے کتنا اجر ہے؟ 1,00,000. جو بندہ مسجد النبی میں نماز پڑھتا ہے کتنا ثواب ہے؟ 1,000. صحیح حدیث یہ ہیں, 1,00,000 بیت اللہ الحرام, 1,000 مسجد النبوی, اور 250 مسجد اقصیٰ کے اندر. عام مسجدوں سے یہ مسجدیں اہم ہوئیں کہ نہ ہوئیں؟ لوگ یہ کہتے ہیں مسجد اقصیٰ کے اوپر مسلمان جو ہیں یہ کس اصول کے تحت اپنا حق جتا رہے ہیں. یہ اصول بھی سمجھ لیجئے, انٹلیکچوئل ڈبیٹ ہو تب بھی, ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ, مسجد الحرام زمین کی پشت کے اوپر بیت اللہ وہ پہلا گھر ہے جو اللہ رب العزت کی عبادت کے لیے انسانوں نے بنایا. اور صحیح حدیث کے الفاظ ہیں اس کے 40 سال بعد بیت المقدس کی بنیاد رکھی گئی. اب جو پہلا گھر عبادت کے لیے بنا وہ کس نے بنایا تھا؟ صحیح بات یہی ہے کہ حضرت آدم نے بیت اللہ الحرام کی پہلی بنیادیں رکھی. انسان کی بدیہی ضرورت عبادت ہے, تو پہلا گھر زمین کی پشت کے اوپر حضرت آدم نے بنایا, اور اس کے 40 سال بعد بیت المقدس بھی حضرت آدم ہی نے بنا دیا. اور جو دوسری بات راجع ہے کہ یہ جب مندمل ہو گئے اور ان کے یعنی انہدام ہو گیا اور صرف نشانات باقی تھے, تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو بھیجا, اور ابراہیم نے دوبارہ انہی بنیادوں پہ جہاں سے حضرت آدم نے بنایا تھا بیت اللہ الحرام کی بنیاد رکھی. 2 ہی روایات ہیں نا, یا آپ سمجھ لیں کہ بیت المقدس حضرت آدم نے بنایا, یا حضرت ابراہیم نے بیت اللہ الحرام کی دوبارہ بنیادیں کھڑی کرنے کے 40 سال بعد بیت المقدس کی بنیاد رکھ دی. اب آپ بتائیے, آپ کیا ابراہیم یہودی تھے؟ کیا ابراہیم عیسائی تھے؟ ابراہیم کو تو اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں مسلمان کہہ رہے ہیں.
اور جو مذہب ابراہیم کے دنیا سے چلے جانے کے ایک عرصے کے بعد پیدا ہوا، وہ بیت المقدس کے اوپر اپنا حق ظاہر کرے اور یہ کہے کہ یہ موسیٰ اور ہارون نے بنایا ہے، تو یہ تاریخی اعتبار سے بھی غلط ہے، شرعی اعتبار سے بھی غلط ہے، اور دلائل کی دنیا میں بھی غلط ہے۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبی بنا کے اللہ نے بھیجا، کیا رسول اللہ حق تلفی کرنے والے ہیں؟ کیا رسول اللہ حق غصب کرنے والے ہیں؟ اگر بیت المقدس کے اندر نماز کا استحقاق نہ ہوتا، پہلی بات، اللہ تعالیٰ معراج کی رات میں سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصیٰ کی زیارت کروا رہا ہے، کس کو؟ رسول اللہ کو۔ اور رسول اللہ اس کی تشریح اپنی امت کو کیا کر کے بتا رہے ہیں؟ جو مسجد اقصیٰ میں نماز پڑھے گا کتنی نمازوں کا ثواب ملے گا؟ 250۔ یہ جو 250 نمازوں کا ثواب رسول اللہ نے بتایا، ذرا عقل کھولیے، سوچئے، کیا ویسے ہی بتا دیا کہ مسلمانوں کو ترغیب دی وہاں جا کے پڑھنی ہے؟ بات سمجھ آ رہی ہے؟ ایک جگہ اگر مسلمانوں کا حق ہی نہیں تھا تو رسول اللہ یہ کیوں کہتے کہ وہاں جا کے 250 پڑھو گے تو 250 نمازوں کا ثواب ہے؟ رسول اللہ کے دور میں تو وہ فتح ہوا ہی نہیں تھا ہوا۔ گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی کے ذریعے اور واقعہ معراج میں اسراء کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے وہ حق مسجد اقصیٰ کا کس کو سونپ دیا؟ رسول اللہ کو۔ اور رسول اللہ نے یہ حق کس کو سونپ دیا؟ اپنی امت کو۔ اور اسی حق کو لینے کے لیے حضرت عمر کھڑے ہوئے، اور بیت المقدس جب فتح ہو گیا تو حضرت عمر گئے، تو ان کا جو لاٹ پادری ہے وہ کہنے لگا ہماری کتابوں میں لکھا ہے جو بیت المقدس کو فتح کرے گا اس کے نام کے 3 حرف ہوں گے، آپ کے نام کے حرف 4 ہیں، امر، عین، میم، را اور واو، یہ عربی والا۔ عمر نے لیٹر لکھ دیا کہ یہ بات ہوئی ہے، تو حضرت عمر نے کہا میں چابیاں لینے آ رہا ہوں، میرے نام کے حرف 3 ہیں۔ حضرت عمر آئے، سارا واقعہ آپ کو پتہ ہے، غلام کی باری ہے، عمر اونٹ کی مہار تھامے ہوئے چلا آ رہا ہے، 17 پیوند کپڑوں کے اوپر لگے ہوئے ہیں، لاٹ پادری کو پتا چلتا ہے مسلمانوں کا خلیفہ عمر آ رہا ہے، آپ کے کپڑوں کا جائزہ لیتا ہے، کہا ہماری کتابوں میں لکھا تھا جو بیت المقدس کو فتح کرے گا غلام اس کا اونٹ پہ سوار ہوگا اور مالک نکیل پکڑ کے آ رہا ہوگا، ہماری کتابوں میں لکھا تھا۔ آ کے پیوند گننے لگا، پیوند گننے لگا، حضرت عمر کی قمیض کے آ کے پیوند گن رہے، 17ویں پہ پہنچا تو پکار اٹھا ہماری کتابوں میں لکھا تھا جو بیت المقدس کو فتح کرے گا اس کے کپڑے پہ 17 پیوند لگے ہوں گے، یہ لے آپ چابیاں لیں۔ حضرت عمر نے مسلمانوں کو لے جا کے وہاں پہ نماز کو ادا کیا، ساتھ ہی ایک گرجا ہے، پادری کہتا یہ لیجئے یہاں بھی آپ نماز پڑھ لیجئے، اب تو اب حاکم ہیں۔ کہا ہرگز نہیں، میں یہاں نماز ادا اس لیے نہیں کروں گا کہ کل کو میرا کوئی جانشین یا امت کا کوئی شخص اٹھے اور وہ کلیم کر دے کہ عمر نے اس گرجے میں نماز پڑھی تھی، اس کو مسجد میں تبدیل کر دیا جائے، یہ بے انصافی عمر نہیں کرے گا۔ اللہ کے بندو ذرا سوچو، وہ عمر جو مسلمانوں کو اس بات کے اوپر بھی انگیز نہیں کر رہے کہ گرجے میں اگر میں نماز پڑھوں گا کوئی مسلمان کھڑا ہو جائے گا اور اس کو مسجد بنا لے گا، کیا وہ عمر ناانصافی سے غیر قانونی طور کے اوپر بیت المقدس کو فتح کرنے کے لیے گئے؟ اور یہ مسلمانوں کا استحقاق نہیں تھا، یہ 100% مسلمانوں کا استحقاق تھا اور ہے۔ لیکن آج مسجد اقصیٰ کے اندر بچوں کے چیتھڑے اڑائے جا رہے ہیں، آج مسجد اقصیٰ پکار رہی ہے مجھے اور آپ کو کہ کہاں ہیں صلاح الدین ایوبی کے بیٹے، کہاں ہے ابن تیمیہ کے نام لیوا، کہاں ہیں عمر کو ماننے والے؟ عمر اب کیوں نہیں آتے؟ صلاح الدین اب کیوں نہیں آتا؟ ابابیلیں اب کیوں نہیں آتی؟ ابابیلیں اگر آ جائیں تو یہودیوں پہ پتھر نہ برسائیں بلکہ مسلمانوں پہ برسا کے چلی جائیں۔ ہمارے حکمران کیسے ہیں؟ ہم کشمیر کے ساتھ کھڑے ہیں،
کب تک کھڑے ہیں؟ جب تک آخری کشمیری مر نہیں جاتا ہم ساتھ کھڑے ہیں، ہم نے کچھ نہیں کرنا. ہم فلسطین کے ساتھ کھڑے ہیں. کب تک کھڑے ہیں؟ اس وقت تک کھڑے ہیں جب تک آخری فلسطینی شہید نہیں ہو جاتا. ہم صرف ساتھ کھڑے ہیں. اگر کوئی اینٹ آئی پتھر سے جواب دیں گے. وہ کون سی اینٹ آنی ہے جس کا جواب مسلمان حکمرانوں نے پتھر سے دینا ہے؟ وہ اینٹ کب چلنی ہے؟ آپ کے بچے کٹ گئے، امت کے بچے مر گئے. یہ فلسطین کا پرچم امت مسلمہ کا کفن ہے. یہ فلسطین کا پرچم ایک ایسا پرچم ہے جس میں آپ کا اور میرا ضمیر اور 57 اسلامی ممالک کے صدور کا اور ان کے حکمرانوں کا ضمیر بھی دفن ہے. یہ آپ کو اور مجھے تھپڑ مار رہا ہے، یہ آپ کو اور مجھے تانے دے رہا ہے کہ اخوت اس کو کہتے ہیں. چبے کانٹا جو کابل میں تو ہندوستان کا ہر پیر و جواں بےتاب ہو جائے. کہاں گئی وہ اخوت اسلامی کہ اگر کوئی عضو درد میں مبتلا ہو تو ساری رات آنکھ روتی ہے؟ آج امت مسلمہ کٹ رہی ہے، مر رہی ہے. ہم حکمرانوں سے مطالبے کر رہے ہیں اور یہ ہمارا آئینی قانونی دستوری حق ہے. امام ابن تیمیہ حکمرانوں کے دروازوں پہ جا کے دستک دیتے رہے، محلات اور درباروں میں. آپ کو کسی نے غلط فہمی میں ڈال دیا ہے کہ تاتاری کبھی مغلوب نہیں ہو سکتے، تتاریوں پہ فتح حاصل کی جا سکتی ہے اگر قوت ایمانی پیدا ہو. امام ابن تیمیہ نے پھر جب حکمرانوں کو جگایا، تتاریوں کو شکست دی. آج ہم مسلم حکمرانوں سے یہ مطالبہ کرتے ہیں، اللہ کی قسم تمہیں یہ مغالطہ ہے کہ اسرائیل کو شکست نہیں دی جا سکتی. آج تم اس لیے کمزوری دکھا رہے کہ وہ شکست نہیں کھا سکتا. آج علماء کا کردار ہے کہ حکمرانوں کے دروازوں کو جا کے کھٹکائیں، ان کے اندر جذبہ جہاد پیدا کریں. کیوں؟ کیونکہ یہ اسلامی ریاست اور حکومت کا مینڈیٹ ہے کہ وہ جہاد کا اعلان کریں. اور مفتی تقی عثمانی نے، مولانا فضل الرحمان نے اور میں نے جب قومی کانفرنس میں شرکت کی، وہاں پہ اعلامیہ متفقہ پیش ہوا کہ اسلامی ممالک کے صدور اور اسلامی ممالک کے جو سربراہان ہیں ان کے اوپر جہاد فرض ہو گیا ہے. پہلے یہ موبتی مافیا کے لوگ ہمیں تان و تشنیع کا نشانہ بناتے رہے. جہاد کا فتویٰ کب دے رہے ہیں؟ اللہ کے بندوں، مولویوں کو جہاد کا فتویٰ دینے کی ضرورت نہیں ہے، یہ اللہ کا حکم ہے. یہ رسول اللہ کا فتویٰ 1400 سال پہلے کا ہے. ہاں یہ فتویٰ دیا جا سکتا ہے کہ اب حکمرانوں پہ واجب ہو گیا. پرائیویٹ جہاد یہ پرائیویٹ چیز نہیں ہے، یہ حکمرانوں کی ڈسکریشن ہے اور حکمرانوں سے مطالبہ کیا جاتا ہے. آج ہم یہی مطالبہ لے کے رائیونڈ روڈ کے اوپر جائیں گے اور حکمرانوں سے یہ مطالبہ کریں گے کہ آپ جہاد کا اعلان کریں. جمعیت اہل حدیث 10,000 نوجوان جہاد کے اندر دینے کے لیے تیار ہے انشاءاللہ. اور یہ مطالبہ اس لیے کرنا چاہیے کہ امام احمد ابن حنبل جب بھی جیل کے باہر سے اذان ہوتی، اذان کی آواز سنتے، حیا علی الصلاح حیا علی الفلاح، اٹھتے، وضو کرتے اور جیل کے دروازے کی طرف چل پڑتے. جیل کا درباری جو دربان ان کو روکتا، واپس بھیجتا. پھر اذان ہوتی، پھر اٹھتے. پھر ایک عرصہ بیت گیا، ایک دن پوچھنے لگا امام صاحب آپ کو پتہ ہے میں نے آپ کو باہر جانے نہیں دینا، آپ ہر اذان پہ اٹھ کے کیوں آتے ہیں؟ کہا جو میرے پہ فرض ہے میں کروں گا اور جو تیرے پہ فرض ہے تو کر لے. آج میرے اور آپ کے اوپر فرض ہے کہ ہم حکمرانوں کے گھروں کے سامنے جا کے یہ مطالبہ لہرائیں اور ان کو پکار پکار کے آواز دیں کہ مسجد اقصیٰ تمہیں پکار رہی ہے. آپ سب رائیونڈ روڈ کے اوپر جمعے کے بعد میرے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہیں؟ اور ہم انشاءاللہ وہاں سے اپنے مطالبات کو منوائے بغیر واپس نہیں آئیں گے. اور وہ مطالبات کیا ہیں انشاءاللہ دوسرے خطبے میں آپ کے سامنے رکھیں گے. اللہ رب العزت جو کہا گیا، جو سنا گیا، اس کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ جو احباب پیچھے کھڑے ہیں اوپر ہال میں ان کے لیے جگہ موجود ہے، اوپر 2 ہال مسجد کے موجود ہیں، وہ اوپر بھی جا سکتے ہیں۔ معزز سامعین گرامی قدر، آج سے تقریباً 38 سال قبل 18 اپریل ہی کا دن تھا، ہمارے شہید قائد نے کمزور سمجھے جانے والے ایک طبقے کے لوگوں کو پکارا تھا، ندا دی تھی، اور چشم فلک نے دیکھا تھا کہ وہ کمزور سمجھے جانے والا طبقہ 18 اپریل 1987 کو موچی دروازے کی طرف کشا کشا چلا آ رہا تھا۔ آج 38 سال بعد اسی شہید کے بیٹوں نے تمہیں آج پکارا ہے، اور اللہ کے فضل و رحمت سے آج لاہور کی ہر مسجد سے جمعے کے بعد قافلہ نکلے گا اور ایل ڈی ایوینیو چوک پہنچے گا۔ کیا مطالبات لے کر؟ ظلم کی انتہا ہو چکی ہے، بربریت کی اور عصبیت کی اور تعصب کی انتہا ہو چکی ہے۔ ایک شرپسند گزشتہ 1 مہینے سے ہرزہ سرائی کر رہا ہے، تعصب پھیلا رہا ہے، نفرت پھیلا رہا ہے، مسجد عمر بن خطاب پہ حملہ کرتا ہے، جوبلی ٹاؤن پہ حملہ کرتا ہے۔ وہ مقدمہ یہ پیش کرتا ہے کہ جس کی اکثریت ہے اس کی صرف مسجد ہونی چاہیے۔ ہم آج تک اس بات کے اندر کب انکار کرتے ہیں؟ جس کی جس علاقے میں اکثریت ہے اس کی مسجد بھی ہونی چاہیے، لیکن یہ پاکستان کے آئین میں کہاں لکھا ہے کہ دوسرے کی مسجد ہی نہیں ہونی چاہیے؟ آپ قانون اور آئین کی تشریح یہ کر رہے ہیں کہ جہاں جس کی اکثریت ہے صرف اسی کی ہونی چاہیے۔ یہ تو دنیا کے مسلمہ قوانین میں، عالمی قوانین کے اندر بھی اس بات کی گنجائش موجود نہیں ہے۔ جہاں پہ جس کی اکثریت ہے وہ اپنی مسجدیں بنائے۔ کبھی ہم نے اعتراض کیا، لیکن کیا وہاں پہ اہل حدیث نہیں رہتے؟ کیا وہاں پہ دوسری کمیونٹیز نہیں رہتی؟ یہ قانون جو یہ شرپسند پاکستان میں چاہتا ہے، یہ تو برطانیہ جیسے، امریکہ جیسے کفر کے ممالک میں بھی نہیں ہے۔ وہ بھی کسی کمیونٹی اگر موجود ہے اس کو اس کی عبادت کا حق دیتے ہیں۔ ہم پاکستان کے اندر بھی ہندوؤں کو مندر بنانے کا حق دیا ہوا کہ نہیں؟ عیسائیوں کو گرجا بنانے کا حق دیا ہوا کہ نہیں؟ اس شرپسند نے کبھی مندروں کے خلاف، کبھی عیسائیوں کے گرجا گھروں کے خلاف آواز بلند نہیں کی۔ اس کو صرف اہل حدیث مسجدیں نظر آتی ہیں، کیونکہ اہل حدیث مسجدوں کو وہ آباد کرتے ہیں جو اللہ پہ ایمان لے کے آتے ہیں اور آخرت پہ ایمان لے کے آتے ہیں۔ اہل حدیث مسجدوں میں غیر اللہ کی عبادت نہیں ہوتی۔ یہ چاہتا یہ ہے کہ پاکستان کے اندر ایک بھی اہل حدیث مسجد نہ ہو۔ آپ اکثریت میں ہیں، مان لیا، آپ ہمیں اقلیت ہونے کا طعنہ دیتے ہیں، مان لیا، کیا پاکستان کے اندر اقلیتوں کو عبادت کا حق ہے کہ نہیں؟ اہل حدیث کیا پاکستان کے شہری ہیں کہ نہیں؟ کیا اہل حدیثوں کو پاکستان کے شہری حقوق ملنے ہیں کہ نہیں؟ کیا اہل حدیث کو مسجد بنانے کی اجازت ہونی چاہیے کہ نہیں؟ آپ نے یہ فیصلہ کرنا ہے۔ انتظامیہ نے، اداروں نے ظلم اور بربریت کا آغاز ایک عرصے سے اہل حدیث مکتبہ فکر کو دیواروں کے ساتھ لگانے کی سازش ہوتی آئی۔ ہماری شرافت کو، میں آپ کو ایمانداری سے یہ بات بتلا رہا ہوں، ہماری شرافت کو کمزوری سمجھا گیا ہے، ہماری شرافت کو بزدلی سمجھا گیا ہے، جبکہ ہم قانونی لوگ ہیں، آئینی لوگ ہیں۔ آج بھی احتجاج کے لیے نکلیں گے، ایک گملہ نہیں توڑے گا، ایک پھول نہیں توڑا ہوا آپ پائیں گے، پرامن احتجاج ہوگا۔ لیکن یہ جو پرامن احتجاج کو اور ہماری 1 مہینے کی یہ جو تحریک ہے، اس کو بالکل نظر انداز کر دیا گیا، اس کو کوئی اہمیت ہی نہیں دی گئی کہ یہ شور مچا رہے ہیں، الٹا ہمیں شرپسند کہا گیا۔ عمر بن خطاب پہ حملہ انہوں نے کیا اور شرپسند ہم ہیں۔ جو عمر بن خطاب پہ حملہ کرے وہ شرپسند نہیں ہے،
جو جوبلی ٹاؤن کے اندر حملہ کرے اور اس کی چابی ہم سے لے لی جائے وہ شر پسند نہیں ہے. لاہور کی انتظامیہ نے جب ہم نے احتجاج کو تیز کیا ایک عجیب فیصلہ کیا. انہوں نے کہا دیوبندیوں کی مسجد بھی سیل کر دو, بریلیوں کی بھی سیل کر دو تاکہ یہ برابر ہو جائے کہ تینوں کی سیل کی ہیں. آپ حیران رہ جائیں گے, بریلویوں کی مسجد سیل ہوئی, 5 گھنٹے بعد جو نماز آئی انہوں نے نماز پڑھی ہے سیل توڑ کے. دیوبندیوں کی جو مسجد سیل ہوئی 5 گھنٹے بعد جو نماز آئی انہوں نے بھی سیل کھول کے نماز پڑھی ہے. اہل حدیث اتنے آئین پسند اور قانون پسند ہیں کہ انہوں نے سیلیں کھول کے توڑ کے نمازیں ادا کی ہیں. اہل حدیث مسجد کو آج بھی سیل لگی ہوئی ہے اور ہم وہ قانونی اور آئینی طور پہ توڑنا نہیں چاہتے. ورنہ آپ کیا سمجھتے ہیں ہم توڑ نہیں سکتے؟ ہم جہاں سے گزریں گے وہ مسجد ہمارے راستے میں, توڑنا چاہیں تو توڑ سکتے ہیں لیکن نہیں توڑیں گے. آپ سے اس کی چابی کا مطالبہ کر رہے ہیں. یہ جو دریا جھوم کے اٹھے ہیں, آپ اس امڑتے ہوئے سمندر کو اور امڑتے ہوئے سیلاب کو جتنی مرضی قوت اور طاقت کا استعمال کر دیں نہیں روک سکتے. ہم وہاں پہ جائیں گے, مسجد عمر بن خطاب کے سٹیٹس کو بھی بحال کروایا جائے گا اور جوبلی ٹاؤن کی مسجد کی چابی بھی قانونی اور آئینی طور پہ آپ سے لی جائے گی. اور اگر ہمارے یہ مطالبات نہ مانے گے, وہاں پہ قائدین فیصلہ کریں گے کہ ہمارے دھرنے کا رخ, ہماری وزیر اعلیٰ, ان سے بھی ہم نے مطالبہ کرنا, کوئی حملہ نہیں کرنا. وہاں جا کے بھی مطالبہ ہی ہے, آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. اس مسجد سے اللہ کے فضل و رحمت سے دیکھ لیجئے, آپ کہتے تھے اقلیت ہیں, صرف اس ایک مسجد سے 10,000 سے زائد افراد کا قافلہ نکلنے والا ہے. اس سے پہلے آپ ہمیں چابی تھما دیجئے, ہماری مساجد کے مسائل حل کر دیجئے, ورنہ ایل ڈی ایوینیو چوک تک یہ اجتماع لاہور کی 1300 مساجد سے پہنچے گا اور پھر وہاں پر پھر آپ کو وقت دیا جائے گا کہ چابی تھما دیجئے. اگر آپ نے نہ تھمائی, ہم وزیر اعلیٰ ہاؤس کے سامنے جا کے اپنا احتجاج ریکارڈ کرائیں گے. آپ میرا ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں؟ ہمیں اپنے اسلاف کی روایات کو واپس لوٹانا ہوگا, علامہ شہید کے دور کو واپس لانا ہوگا. اور علامہ شہید نے 18 اپریل کو یہ بات کہی تھی کہ آج رات میں دعا کرتا رہا. 2 دعائیں کی. ایک دعا یہ کی اللہ ابر رحمت اور بارش کے چند قطرات اہل توحید کے اوپر برسا دے, اور دوسری دعا کی کہ اللہ تعالیٰ موچی دروازے کو اہل حدیث کے سمندر سے بھر دے. آج رات گزری ہے, میں نے بھی رب تعالیٰ سے یہی 2 دعائیں کی ہیں. اللہ تعالیٰ ابر رحمت کو برسا, بادل کے ٹکڑے رہا. اللہ تعالیٰ نے اس دعا کو بھی قبول کیا اور بادل اہل توحید کے سروں کے اوپر چھتری کی مانند آ چکا ہے. اب باقی کام آپ کا ہے کہ اہل حدیث سمندر, اہل حدیث سیلاب ایک بحر بے کراں کی طرح نکلے, امن کے ساتھ قانون اور آئین کے دائرے میں رہتے ہوئے ایل ڈی اے چوک میں پہنچے. اور میں امید کرتا ہوں کہ ہر اہل حدیث آج گھر سے نکلے گا, اور وہ اہل حدیث جو آج گھروں سے نہیں نکلے یا آج گھروں سے نہ نکلیں, وہ پھر ہمارے پاس کل کو نہ آئیں کہ ہماری مسجدیں بند ہیں, کھلوا دیجئے. یہ مسجدوں کی بحالی کی تحریک ہے جس کو جاری رکھا جائے گا. اور ایک خوشخبری آپ کو بتلانا چاہتا ہوں, ابھی جب ممبر کے اوپر بیٹھا موبائل کے اوپر میسج آیا, اللہ کے فضل و رحمت سے بیت المقدس کے مسجد اقصیٰ کے جو حالیہ امام ہیں ڈاکٹر اکرمہ صبری صاحب, ان کا ہم نے ویزا اپلائی کیا ہوا تھا, لگ گیا ہے. اللہ کے فضل و رحمت سے 10 مئی کو جمعیت اہل حدیث کی دعوت میں پاکستان تشریف لا رہے ہیں, اور انشاءاللہ ان کا جمعہ جوبلی ٹاؤن کی مسجد میں ہوگا انشاءاللہ. اور اللہ کے فضل و رحمت سے ان کی آمد کے اوپر پورے پاکستان کے اندر پروگرامز کو منعقد کیا جائے گا. آج آپ سے گزارش ہے کہ استقامت کے ساتھ کوئی ایک شخص, کوئی ایک عورت, کوئی ایک بیٹی, تمام لوگ موٹر سائیکلوں پہ جو آئے ہیں, سائیکلوں پہ جو آئے ہیں, گاڑیوں پہ جو آئے ہیں, کوئی ایک شخص بھی, اللہ کے بندے, مسجد اقصیٰ کے لیے اسرائیل تو ہم جا نہیں سکتے, کیا ایل ڈی ایوینیو چوک تک بھی نہیں جا سکتے؟ کیا حکمرانوں سے جہاد کا مطالبہ بھی نہیں کر سکتے؟ آج ایک شخص بھی پیچھے نہ رہے. بھوک کیا ہے, دھوپ کیا ہے, اللہ تعالیٰ نے تو ویسے آپ کے اوپر ابر رحمت کر دی ہے. اور میرا خیال تھا اگر دھوپ بھی ہوئی تو اللہ تعالیٰ اس دھوپ کے بدلے میں کل قیامت کی گرمی کو ہمارے لیے ٹھنڈا کرے گا. مسجد اقصیٰ کے لیے بھی کھڑے ہوں گے,
اور اپنی مسجدوں کے دفاع کے لیے بھی کھڑے ہوں گے. انتظامیہ کو ابھی بھی کہہ رہا ہوں کہ یہاں پہ ابھی بھی وقت ہے، آ کے چابی دے دی جائے. صرف اقصی مارچ ہوگا اور کوئی دیگر مطالبات کو نہیں کیا جائے گا. اور اگر آپ نے نہ دی تو وہاں قائدین جو فیصلہ کریں گے آپ سب لڑنے کے لیے تیار ہیں. اور جس نے واپس جانا چلا جائے، ہمارا ساتھ وہ دے جو محمد عربی کی نبوت کی خاطر، مسجدوں کے دفاع کی خاطر اپنی چھاتیاں گولیوں کے سامنے کھڑا کر دے. اور ہم کھڑے ہوں گے. ہاتھ اٹھا کر وعدہ کرو. ہم کھڑے ہوں گے. ہاتھ اٹھا کے وعدہ کرو. ہم کھڑے. آج ان کو بتائیں گے کہ اہل حدیث اب جاگ اٹھے ہیں. اور اہل حدیث وہ شیر ہیں جو اپنی کچھاروں سے اب نکل چکے ہیں. اور اللہ کے ان شیروں کو میں ان کی کچھاروں میں اس وقت تک واپس جانے نہیں دوں گا جب تک لاہور کی 24 مساجد کو کھلوا نہیں دیا جاتا. انشاءاللہ. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.